دیوار کے ساتھ ہتھیاروں کے لیے ایک ریک بنا ہوا تھا جس میں 2-3 ہتھیار پڑے ہوئے تھے۔ ایک مشین گن دیوار کے ساتھ کھڑی تھی جو لازماً سنتری کی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ مٹی کے تیل کے 3 چولہے بھی پڑے تھے۔ ایک چولہے پر چھوٹے دیچکے میں کچھ پک رہا تھا۔ تم کون ہو؟ دونوں نے ایک منہ ہو کر بولا۔ مجھے چھوڑو، اپنی سناؤ، باقی بندے کہاں گئے ہیں؟ میں چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ باقی بھی ادھر ہی ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ اس بار بھی وہی بولا جو پہلی مرتبہ مجھ کو مخاطب ہوا تھا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ تم لوگوں کی گفتگو میں سن چکا ہوں۔ کون سی گفتگو؟ ایک آدمی ہی مجھ کو مخاطب تھا، دوسرا خاموشی سے کھڑا مجھے کینہ توز نظر سے گور رہا تھا۔ وہی بکواس جو تم لوگ وائرلیس سیٹ پر کر رہے تھے۔ سن لی تو کیا ہوا؟ یہ کہتے ہی اس نے میری پیٹ پر مارنے کے لیے لات گھمائی اور اپنے دائیں بائیں سے گن کی بیرل پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگ کو حرکت میں آتا دیکھ کر میں ہلکے سے جمپ لگا کر ساتھ تھوڑا سا پیچھے کو ہوا۔ وہ وار کو خطا ہونے پر بھی اپنی جگہ ڈھمکا سا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میری بائیں ٹانگ حرکت میں آئی اور برفانی علاقے کا وزنی بوٹ ہتھوڑے کی طرح اس کی تھوڑی کے نیچے لگا۔ وہ اچھل کر نیچے بستر پر جا گرا۔ مجھے امید تھی کہ اگلے آدھے گھنٹے کے لیے اس کا ہوش میں آنا مشکل تھا۔ کک ایسے لگائی جاتی ہے؟ خاموش کھڑے آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے مزاحیہ انداز میں بولا، کیا خیال ہے تمہارا؟ مگر اب وہ بھی خاموش ہی رہا۔ گونگے صاحب، یہ باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہ تو بتانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے نیچے پڑے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہماری ایک پارٹی گم ہو گئی ہے، تمام لوگ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ پارٹی گم ہو گئی ہے؟ مگر کیسے؟ جیسے اس علاقے میں گم ہوتی ہے بھائی، ویسے ہی گم ہوئی ہے۔ آ گئی ہوگی تو ایولانچ کے نیچے، یا پھر راستہ بھٹک گئی ہوگی۔ کب سے گم ہے؟ میں اس سے مخاطب ہوا۔ آج شام سے ہی رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں سمجھ گیا کہ صوبیدار داس کی پارٹی کی تلاش کے لیے دائیں بائیں کی نزدیکی پوسٹوں سے پارٹیاں روانہ ہو گئی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں سے پاکستانی سرحد کتنی دور ہے؟ یہاں سے وہ حیرانی سے مجھ سے مخاطب ہوا۔ جی یہاں سے تو کافی دور ہے، راستے میں ہماری چند پوسٹیں آتی ہے، ان سے گزر کر ہی آپ پاکستانی علاقے میں پہنچ سکتے ہیں۔ فاصلہ کتنا ہوگا؟ اندازاً 30-35 کلومیٹر ہوگا۔ کوئی مختصراً راستہ؟ نہیں، اس موسم میں ناممکن ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا نام؟ وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر بولا، عبداللہ۔ اور اس کا؟ میں نے نیچے پڑے شخص کی طرف اشارہ کیا، ہری چاند۔ تو عبداللہ بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو موجود ہے تو میرے حوالے کرو۔ دوسرا، میری تھوڑی سی رہنمائی کرو تاکہ میں واپس پاکستان پہنچ سکوں، کیونکہ میں غلطی سے آپ کے علاقے میں آن پھنسا ہوں اور میرے اپنے علاقے بلکہ اپنے گھر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جتنی دیر ہوتی جائے گی میرا نقصان بڑھتا جائے گا۔ کیا آپ میرے ساتھ تعاون کرنا پسند کریں گے؟ دوستانہ صورتحال پیدا کرنے کے لیے میں نے رائفل کندھے کے ساتھ لٹکا لی تھی۔ آپ جو بھی ہیں بھائی صاحب، میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، کیونکہ کسی بھی لمحے وہ تمام یہاں پہنچ سکتے ہیں اور تم اکیلے شاید 10 بندوں کا مقابلہ نہ کر سکو۔ اس دیچکی میں کیا ہے؟ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے چولہے پر رکھی دیچکی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، چائے؟ وہ مختصراً بولا، ویری گڈ کہہ کر میں آگے بڑھا اور چولہے کے ساتھ رکھے کپ میں چائے ڈال کر گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ عبداللہ نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں بظاہر اس سے غافل بنا ہوا تھا، لیکن حقیقتاً اس کی ذرا سی بھی حرکت پر میں ایکشن میں آ سکتا تھا۔ چائے پی کر میں نے بقیہ چائے ایک بوتل میں انڈیلی اور عبداللہ سے پوچھا، کھانے کو کچھ پڑا ہے؟ پارٹی کے لیے حلوہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے دوسرے برتن کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑا سا حلوہ کھا کر باقی حلوہ میں ایک شاپر میں ڈالتے ہوئے عبداللہ سے کہنے لگا، عبداللہ بھائی چلو سٹور میں۔ وہ خاموشی سے میرے آگے چل پڑا۔ سٹور میں جا کر میں نے اسے ایک خالی پٹھو میں 2-3 دنوں کا راشن، 3-4 فالتو میگزین، پانی، حلوہ، چائے اور گرم لباس ڈال کر میں آگے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عبداللہ بھائی آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اگر آپ تعاون نہ کرتے تو میں اتنی جلدی تیار نہ ہوتا، لیکن اگر تجھے میں نے یوں ہی چھوڑ دیا تو تیرے اپنے ساتھی تجھ پر شک کریں گے، اسی لیے سوری لیکن یہ ضروری ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے بجلی سی تیزی سے اسٹین گن کا بٹ اس کے سر میں مارا اور وہ اوہ کی آواز کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ اسے اٹھا کر میں ایک بستر پر ڈالا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گویا اس کے سر پر بٹ مارے بغیر بھی میں اسے بے ہوش کر سکتا تھا، لیکن اس طرح بھی اس کی شخصیت مشکوک ہو جانی تھی۔ ہری چاند ابھی تک اسی پوزیشن میں پڑا تھا،
میں بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور عبداللہ کی بتائی ہوئی سمت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بمشکل چند قدم اٹھائے ہوں گے کہ میری سماعتوں میں لوگوں کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے جلدی سے رہائشی مکان کی عقبی سمت کا رخ کیا اور تیزی سے اس جگہ سے دور ہٹنے لگا۔ گویا اس طرح میں عبداللہ کی بتائی ہوئی سمت سے بالکل مخالف سمت میں روانہ ہو گیا، لیکن گرفتاری سے بچنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ برف باری کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی۔ میں پوسٹ سے چند گز دور آ پایا تھا کہ مجھے کسی کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یہ رہے اس کے قدموں کے نشان، اور اس کے ساتھ ہی چند آدمی اور آوازیں لگانے لگے، ہاں یہی ہیں، چلو جانے نہ پائے۔ اور میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں موجود ابری ہوئی چٹان کے پیچھے لیٹ کر زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے کسی بھی قیمت پر زندہ گرفتار ہونے سے راضی نہ ہو سکا۔ جانے نہ پائے کی آواز کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، لیکن ان کی یہ حرکت نہایت بیوقوفانہ تھی۔ ان کا حمازیہ ان کو 2-3 لاشوں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ میری SMG سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھار نے ان کے نعروں کو چیخو پکار میں بدل دیا۔ گویا اچھا خاصا اندھیرا تھا، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ وہ میرے پاؤں کے بنے ہوئے نشانات کے سیدھ میں ہی آگے بڑھیں گے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ کچھ گولی لگنے کی وجہ سے اور کچھ گولی سے بچنے کے لیے برف پر لیٹ گئے اور جوابی فائرنگ شروع کر دی، لیکن میں آڑ میں تھا اس لیے محفوظ رہا۔ ان کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ شروع رہی، جبکہ میں نے پہلے ہی بریسٹ کے بعد گولی چلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہتھیاروں کی لڑائی میں ہمیشہ وہ فریق غالب رہتا ہے جو مخالف کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر لڑے۔ میرے لیے اس جگہ پر ٹک کر لڑنا ناممکن تھا، کیونکہ جلد یا بدیران کو اپنی کسی بھی پوسٹ سے کمک مل جاتی، یا میرے پاس ایمونیشن ختم ہو جانا تھا۔ ہر 2 صورتوں میں میرا پکڑا جانا یا مارا جانا ضروری تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ میرے تعاقب میں نہ آ سکیں، اور اس لیے ضروری تھا کہ میں ایسی فضا پیدا کروں کہ وہ میرے فرار سے لا علم رہیں۔ اسی مقصد کے لیے میں دھڑا دھڑ فائرنگ کا جواب دینے کی بجائے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ جلد ہی انہیں محسوس ہو گیا کہ وہ یک طرفہ فائرنگ میں مشغول ہیں۔ فائرنگ بند کرو، ان میں کوئی چیخ کر بولا۔ 2 بندے ان کے پوسٹ میں لے جاؤ، اور سیٹ پر نمبر 2 کو بھی اس کی اطلاع کر دینا۔ باقی تمام میرے ساتھ چلیں، اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا ضروری ہے۔ وہ غالباً لاشوں کو پوسٹ میں لے جانے کا آرڈر دے رہا تھا، سر کہیں وہ ابھی تک موجود نہ ہو۔ ایک سہمی ہوئی آواز میں بولا، تمہارا باپ اگر موجود ہوتا تو جوابی فائرنگ نہ کرتا۔ آرڈر دینے والا لازماً ان کا سینئر تھا۔ تم اگر ڈرتے ہو تو ان لاشوں کے ساتھ پوسٹ پر چلے جاؤ، باقی چلو میرے ساتھ۔ میں آنکھیں پھاڑ کر ان کے ہولیوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ کو جہنم واصل کر کے اپنے تعاقب کی قابل نہ چھوڑوں۔ صاف موسم کی صورت میں برفانی علاقے میں چاندنی رات کے بغیر اتنی روشنی ہوتی ہے کہ 40-50 گز کے حدود اربع میں کسی چیز کا ہیولہ محسوس کیا جا سکے، مگر اس وقت آسمان بادلوں سے اٹا ہوا تھا اور برف باری شدت سے جاری تھی۔ ایسی صورت میں ان کی آوازیں یا قدموں کی آہٹ سے ہی میں ان کی سمت کا اندازہ کر سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی۔ البتہ ٹارچ میرے پاس موجود تھی، اس کو جلانے کا مطلب اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنا تھا۔ میں ان کے قریب آنے کا منتظر رہا، یہاں تک کہ وہ چند قدم کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ گن کو پہلے ہی میں نے بریسٹ پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ٹریگر کے دباتے ہی پر قیامت ٹوٹ پڑی اور ان کی چیخو پکار سے ماحول گونج اٹھا۔ میں نے بھی ٹریگر سے اس وقت تک انگلی نہیں ہٹائی جب تک کہ میگزین خالی نہیں ہو گئی۔ نئے میگزین چڑھا کر میں نے ایک ہلکا سا بریسٹ چلایا اور وہاں سے کرلاگنگ کرتا ہوا دور ہٹنے لگا۔ پشت پر موجود پہاڑی کی آڑ میں آتے ہی میں کھڑا ہو گیا۔ اتنی زیادہ احتیاط کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کہ میں کسی اندھی گولی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ آڑ میں آتے ہی میں وہاں سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مجھے حتمی طور پر اندازہ نہیں تھا کہ کتنے بندے جہنم واصل ہو گئے تھے، البتہ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے تعاقب کے قابل نہیں رہے تھے۔ کچھ دور آنے کے بعد میں نے نارمل انداز میں چلنا شروع کر دیا۔ مسلسل سفر اور بے آرامی نے میرے اعصاب کو شل سا کر دیا تھا۔ نیند کی شدت سے میری آنکھیں جل رہی تھی، لیکن ان سب کے باوجود میں چلنے پر مجبور تھا۔ صبح صادق کے قریب مجھے ایک کھوہ نظر آئی جس کا منہ برف سے اٹا ہوا تھا۔ بس ایک چھوٹے سے سوراخ سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی غار ہے۔ ٹارچ جلا کر میں نے سوراخ کے اندر جھانکا۔ کافی لمبی غار نظر آئی۔ میں نے غار کے منہ سے صرف اتنی برف اٹھائی جس سے میں آسانی سے اندر گھس سکوں۔ برفانی طوفانی کی بدولت برف غار کے اندر بھی کافی مقدار میں ڈھیر ہوئی پڑی تھی، لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ غار کافی لمبی تھی۔ آخر کونے میں جا کر میں نے اپنے لیٹنے کے لیے جگہ صاف کی۔
گرم جیکٹ اور پاجامہ نکال کر پہنا، بوٹ اتار کر برف جھاڑی، جرابیں تبدیل کیں اور حلوے کو جڑ کیا۔ خوب پیٹ بھرنے کے بعد باقی حلوہ شاپر میں لپیٹ کر پٹھو میں ڈالا اور ٹھنڈی چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ برفباری کی یہ خاصیت ہے کہ جب تک یہ شروع رہے گی سردی نارمل رہتی ہے، بشرطیہ کہ اس کے ساتھ ہوا نہ چلے۔ اس وقت بھی ہوا بند تھی اور برف روئی کے گالوں کی طرح مسلسل آسمان سے گر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے پاؤں کے نشانات زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں برف میں چھپ جانے ہیں۔ اس کے بعد دشمن کے لیے میری لوکیشن کا پتہ چلانا نہایت مشکل تھا۔ حالات کی سنگینی اور گھریلو تفرقات بھی میری نیند کو روک نہ سکے اور میں گہری نیند سوچ گیا۔ مجھے پتہ نہیں کتنی دیر سویا رہا، لیکن اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز میرے کانوں میں آئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ ٹائم دیکھا تو دن کے 2 بجنے والے تھے۔ ہیلی اور اس موسم میں نے حیرانی سے سوچا، لیکن جب میری نظر غار کے سوراخ سے آنے والی روشنی کی کرنوں پر پڑی تو میری حیرانی دور ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ موسم صاف ہو گیا۔ میں آہستہ سے بڑبڑایا اور اٹھ کر غار کے دہانے کی طرف چل پڑا۔ سوراخ سے سر گزار کر میں جب باہر جھانکا تو سورج پوری طرح آب و تاب کے ساتھ چمکتا نظر آیا۔ آسمان پر بادلوں کا نشان تک نہیں رہا۔ میں شاید باہر نکل کر دھوپ سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا کہ اچانک میری نظر غار کے 50 گز فاصلے پر بنے ہوئے قدموں کے تازہ نشانوں پر پڑی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ نشانات مجھے اسی سمت کو جاتے دکھائی دیے جس سمت میں چل کر آیا تھا۔ ہیلی کی آواز بھی اسی سمت کو جاتی سنائی دی اور ہیلی کاپٹر کا مقصد بھی لازماً زخمیوں اور لاشوں کی ترسیل تھا۔ میں غار کے دہانے سے اندر کو ہٹ کر آیا اور پٹھو سرہانے کے نیچے رکھ کر ایک مرتبہ پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس بار میں ناکام رہا۔ یادوں کا ریلا مجھے پتا کہاں سے کہاں بہا لے گا۔ سعدیہ اور عدنان کی شکلیں میری آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئیں، پھر ان کی جگہ امی اور ابو نے لے لی۔ باری باری تمام رشتہ دار میرے خیالات میں آتے چلے گئے۔ پتہ نہیں رحمان حیل میں حالات کیسے تھے۔ آیا میرے بھائیوں میں سے کوئی مارا گیا تھا؟ ان کے برعکس انہوں نے مخالفین میں سے کسی کو مار کر حوالات میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ جیسے بھی تھا، اتنا اندازہ برحال مجھے بھی تھا کہ حالات سخت خراب ہیں، اور گنڈا پوروں میں حالات کی خرابی کا ایک ہی مطلب تھا، یعنی ایک یا زیادہ بندوں کا قتل ہو جانا۔ چھوٹے موٹے جھگڑے تو روزانہ کا معمول تھا۔ گنڈا پوروں جیسی تنخواہ اور دشمنیاں پالنے کی شوقین شاید ہی کوئی قوم پاکستان میں ہو، اور انہی کے متعلق یہ کہاوت مشہور ہے کہ گنڈا پور دوست سے زیادہ دشمن بنانے پر خوش ہوتے ہیں۔ میں کافی دیر تک گھر اور گاؤں کے خیالات میں کھویا رہا، لیکن جیسے ہی غار کے اندر موجود روشنی مادم پڑی اور اندھیرے نے اپنا رنگ جمانا شروع کیا تو میں بھی وہاں سے کوچ کی تیاری میں شروع ہو گیا۔ گویا میرا دل بھی کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سفر کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ نہ کچھ کھانا مناسب سمجھا۔ پٹھو پیٹھ پر لاد کر میں نے گند کندھے پر لٹکائی اور آئس سٹیک پکڑ کر میں چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گویا پٹھو کی غیر موجودگی میں زیادہ تیزی سے سفر کر سکتا تھا، لیکن زیادہ عرصہ اس برف راز میں پھنسے رہنے کی صورت میں پٹھو میں موجود سامان ہی میری زندگی کا ضامن بن سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ پٹھو میں موجود فالتو سامان جیسے رسا یا SMG کی سپیئر میگزین پھینک دوں، لیکن پھر کسی ناگہانی صورتحال میں پھنسنے کے خوف نے مجھے اس کام سے باز رکھا۔ آسمان پر بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن روشنی کافی تھی۔ انڈیا ہمارے ملک کے مشرق میں واقع ہے، لیکن اس علاقے میں دونوں ملک کی سرحد اتنی ٹیڑھی میڑھی ہے کہ واضح طور پر اپنی فوج کو ڈپلائمنٹ کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل تھا۔ نقشے کی موجودگی اس مشکل کو آسانی میں بدل سکتی تھی، لیکن افسوس کہ نقشہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ جنوب کی سمت اختیار کر کے میں باقی اطراف کی بنسبت جلدی ہی دشمن کے علاقے سے نکل سکتا تھا۔ تارے ابھی تک واضح نہیں ہوئے تھے، اسی لیے میں نے سورج کے غروب ہونے کے مقام سے جنوب کی سمت کا تعین کیا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی چلنے کے بعد راستہ بتدریج گہرائی میں اترتا چلا گیا، اس لیے میری رفتار برف کے نرم ہونے کے باوجود کافی تیز رہی۔ راستے میں میری کوشش رہی کہ دشمن سے متبھیڑ نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں لازماً میرا وقت ضائع ہو جاتا، جو کہ مجھے بالکل گوارا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مجھے ایولانچ کے خطرے کا علاقہ بھی کراس کرنا پڑا، لیکن دشمن کو بائی پاس کرنے کے لیے میں یہ بھی کر گزرا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی میری نگاہیں دن گزارنے کے لیے جگہ تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ مجھے جلد ہی ایک بڑے پتھر کے نیچے اتنی جگہ نظر آ گئی جہاں میں آسانی سے لیٹ بھی سکتا تھا، اور دشمن کی ہوائی اور زمینی دیکھ بھال سے آڑ بھی میسر تھی۔ گرم پاجامہ اور جیکٹ پہن کر میں نے ہلکا پھلکا کھانا کھایا
اور پٹھو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ موسم صاف ہونے کی وجہ سے سردی کافی زیادہ تھی، لیکن سورج بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی ہوتی چلی گئی۔ میرا ذہن عجیب قسم کے خیالات کی اماہ جگہ بنا ہوا تھا، اور ان خیالات میں نیند سے بھی جان چھوڑا نہ سکا۔ برے خیالات اور پریشانی سوچوں نے پرچھائیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو پھانسی پر لٹکے ہوئے دیکھا، پھر میں نے اپنے چچا کو دیکھا کہ اس کا سر گردن سے کٹا ہوا ہے اور وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، اور میں اس کی طرف جانے کی بجائے چودھری انور کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹوکا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے دوڑتے ہوئے ٹوکا اس کی طرف پھینکا، لیکن وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گیا اور ٹوکے اس کی بجائے عدنان کو جا لگا، جو ہاتھ پھیلائے میری جانب دوڑ رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور میری نیند اکھڑ گئی۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے بائیں جانب دیکھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دن کے 2 بجنے والے تھے۔ مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پٹھو سے بوتل نکال کر میں نے پانی پیا اور ایک مرتبہ پھر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر خواب کے بے ترتیب اور بھیانک مناظر میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ کیا پتہ یہ خواب سچا ہو اور اس کی تعبیر، مگر میں اپنے اندر اسے بے ترتیب خواب کی تعبیر سوچنے کی جرأت پیدا نہ کر سکا، اور سر جھٹک کر تمام گندے خیالات کو ذہن سے نکال کر اس برف دراز سے نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سورج کے سر چھپاتے ہی میں ایک مرتبہ پھر چل پڑا۔ ارد گرد اکا دکا درخت نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں جس علاقے میں موجود تھا اس کی بلندی 14,000 فٹ سے کم تھی، کیونکہ اس سے زیادہ بلندی پر درخت نہیں اگتے۔ یہ علاقہ اس لحاظ سے بھی بہت عجیب ہے کہ کم بلندی پر سبزے کی بہتات درختوں کے جھنڈ، جس میں ہر قسم کے درخت شامل ہیں، یعنی پھلدار اور بغیر پھل کے، کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے برعکس جب 14,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر چلے جاؤ تو اتنے ہی بنجر اور سنگلاگ پہاڑ نظر آتے ہیں۔ حالانکہ پانی ہر جگہ موجود ہے، لیکن برف پگھلتے ہی ہر جگہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ چھپنے کی جگہ سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر مجھے راستہ سا بنا ہوا نظر آیا، جو مغرب کی سمت سے آتے ہوئے اس مقام سے جنوب کی سمت مڑ رہا تھا۔ میں نے بھی اس راستے کو غنیمت جانا اور اس پر چل پڑا۔ راستہ تقریباً ہموار ہی تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد مجھے اپنے بائیں ہاتھ پر عمودی خطرناک ڈھلانیں نظر آئیں، جو راستے سے 2-3 میٹر ہی دور پڑتی تھیں۔ یہ اتنی سیدھی تھیں کہ برف ان پر بھی نہ جم سکی، اس لیے ان کی پتھریلی اور سلانگ کی سطح واضح نظر آ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ پر ہموار ڈھلان تھی۔ راستہ بنا ہونے کی وجہ سے میری رفتار کافی تیز تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ دشمن کی پوسٹ جیسے ہی نظر آئے گی میں راستہ بدل کر لوں گا، اور کسی پوسٹ کے نظر آنے سے پہلے ہی میں ایک ناگہانی آفت میں پھنس گیا تھا۔ وہ چند لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی جو تھوڑے فاصلے پر موجود موڑ سے آ رہی تھی۔ اختیار رکتے ہوئے میں دائیں بائیں نظریں دوڑائی، مگر ایسی جگہ تلاش کرنے میں ناکام رہا جہاں میں چھپ سکتا۔ سورج کو ڈوبتے کچھ ہی دیر گزری تھی اور مدھم اندھیرے میں کافی دور تک نظر کام کر رہی تھی۔ میرے پاس چھپنے کے لیے بہت کم ٹائم بچا ہوا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے پھر تصور پر اس پر عمل کر دیا۔ پٹھو سے رسی نکال کر میں نے راستے کی بائیں طرف موجود درخت کے تنے کے ساتھ اس طرح باندھی کہ رسی برف میں چھپ گئی۔ رسی کا دوسرا سرا مضبوطی سے اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر میں بائیں ہاتھ پر موجود کھڑی چٹان کی طرف بڑھ گیا۔ میرے نیچے اترتے ہی وہ موڑ مڑے۔ اگر مجھے چند سیکنڈ بھی دیر ہو گئی ہوتی تو میرے دیکھا جانا لازمی تھا۔ تمام افراد زور زور سے باتیں کرتے ایک سیدھی لائن میں جا رہے تھے۔ ان کی باتوں سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ یہی تھا کہ کچھ تحریب کار سرحد کے اندر گھس آئے تھے، جس کی وجہ سے مختلف پوسٹوں سے پیدل پیٹرولنگ شروع کر دی گئی تھی۔ جیسے ہی ان کی باتوں کی آواز مدھم ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دوسرا موڑ مڑنے والے تھے۔ میں آہستہ سے اوپر آ گیا۔ جو ہی وہ تمام میرے نظر سے اوجھل ہوئے میں نے درخت کے نزدیک جا کر پٹھو اتارا اور رسی کھولنے کے لیے نیچے جھکا تاکہ رسی لپیٹ کر پٹھو میں ڈالوں۔ اچانک مجھے اپنی پشت پر گڑاہٹ سنائی دی۔ میں پھرتی سے پیچھے کو مڑا اور یہ دیکھ کر میرا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا کہ ایک ریچھ آہستہ آہستہ چلتا میری سمت آ رہا تھا۔ میرے پیچھے مڑتے ہی وہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود SMG پر میری گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر پہلے گزرنے والی پیٹرولنگ پارٹی کا خیال آیا میں نے ریچھ پر فائر کرنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ اسکول کے زمانے کی پڑھی ہوئی ایک کہانی میرے دماغ میں آئی۔ جب وہ دوست اکٹھے سفر کر رہے تھے اور ریچھ آ جاتا ہے، ایک دوست تو درخت پر چڑھ جاتا جبکہ دوسرا جو درخت پر چڑھنا نہیں جانتا تھا،
کہ وہ سانس روک کر لیٹ جاتا اور ریچھ اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلا جاتا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔